ایک بیوہ کا اکلوتا بیٹا زندہ ہوتا ہے۔ سامعین، اس کہانی میں حضرت عیسیٰ المسیح ایک بیوہ عورت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ اس عورت کے حالات سے واقف تھے؟ اس سے پہلے کہ آج کی کہانی پیش کی جائے، الکتاب کتاب مقدس بائبل میں سے تلاوت سنتے ہیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردے کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بتھیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا، مت رو۔ ابھی آپ تلاوت سن رہے تھے، اب سماعت فرمائیے آج کی سچی کہانی۔ ایک بیوہ کا اکلوتا بیٹا زندہ ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہم نے انجیل شریف میں سے لی ہے۔ ایک بیوہ کا اکلوتا بیٹا زندہ ہوتا ہے۔ سامعین، حضرت عیسیٰ المسیح نے جب کبھی بھی لوگوں کو بڑی ضرورت میں دیکھا، آپ ان کی مدد کے لیے رک گئے۔ حضرت عیسیٰ المسیح کے بہت سے معجزات اور تعلیم کے باعث بڑی تعداد میں لوگ ان کے پیروکار ہو گئے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک رومی سپاہی کے نوکر کو شفا عطا کی۔ اس رومی سپاہی کا ایمان تھا کہ آپ اس کے نوکر کو شفا عطا کر سکتے ہیں۔ اس نے آپ پر ایمان رکھنے کا اعلانیہ اقرار بھی کیا۔ جب حضرت عیسیٰ المسیح نے اس رومی سپاہی کے یہ الفاظ سنے تو حیران ہو کر لوگوں سے فرمایا، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ تھوڑے عرصے بعد آپ نائن نام ایک شہر کو روانہ ہوئے۔ آپ کے حواریوں اور لوگوں کا ایک بڑا ہجوم آپ کی مبارک باتیں سننے کے لیے آپ کے ہمراہ گیا۔ آپ سب جلد ہی شہر نائن کے پھاٹک پر پہنچ گئے۔ عین اسی وقت لوگ ایک جنازہ لیے ہوئے شہر کے پھاٹک سے باہر نکل رہے تھے تاکہ اسے قبرستان میں دفنائیں۔ یہ ایک غمزدہ بیوہ عورت کے اکلوتے نوجوان بیٹے کا جنازہ تھا۔ وہ بیوہ عورت کئی دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے دستور کے مطابق ماتم اور بین کر رہی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ المسیح نے اس بیوہ کو دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی موت کے سبب کس قدر غمگین ہے تو آپ کو اس پر ترس آیا۔ آپ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا، مت رو۔ پھر حضرت عیسیٰ المسیح نے جنازے کے قریب جا کر جنازے کو چھوا۔ جو آدمی جنازہ اٹھائے ہوئے تھے رک گئے۔ آپ اس مردے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ۔ فوراً ہی وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا۔
آپ نے وہ جوان اس کی ماں کے سپرد کر دیا۔ وہ یہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی۔ سب لوگوں پر دہشت چھا گئی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمجید و تعریف کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے، ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے اور پروردگار عالم اپنے لوگوں کی مدد کے لیے آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ المسیح کے بارے میں یہ خبر تمام گرد و نواح میں پھیل گئی۔ پھر ایک دن ایک یہودی عبادت خانے میں عبادت کے موقع پر آپ تبلیغ فرما رہے تھے۔ وہاں ایک خاتون تھی جو 18 برس سے ایک بدروح کی قید میں تھی۔ اس کی کمر دوہری ہو گئی تھی۔ وہ سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ جب آپ نے اس پر نظر فرمائی تو آپ کو اس پر رحم آیا۔ آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے آزاد ہے۔ پھر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس پر رکھا اور وہ عورت فوراً بالکل سیدھی ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے رحم کے لیے شکر کرنے لگی۔ وہاں پر موجود لوگوں میں سے کچھ لوگ اس بات پر خوش نہ ہوئے کیونکہ آپ نے عبادت کے دن شفا کا یہ کام کیا تھا۔ عبادت کے سردار یعنی یہودی مذہبی رہنما نے آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ کے پاس ہفتے میں 6 دن شفا دینے کے لیے ہیں، لیکن سبت یعنی ہفتے کا دن نہیں۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے جواب میں اس سے فرمایا، اے ریاکار، کیا تم سبت کے دن اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے؟ تو کیا حضرت ابراہیم کی اس بیٹی کو جسے شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا سبت کے دن آزاد نہ کیا جاتا؟ جنہوں نے آپ کی مخالفت کی تھی نہایت شرمندہ ہوئے، مگر جنہوں نے دیکھا کہ آپ نے اس عورت کے لیے کیا کیا دیکھ کر نہایت خوش ہوئے۔ ابھی آپ انجیل شریف میں سے سچی کہانی ایک بیوہ کا اکلوتا بیٹا زندہ ہوتا ہے سن رہے تھے۔ اب تھوڑی گفتگو ہو جائے۔ سامعین، آپ کے خیال میں کیا حضرت عیسیٰ المسیح اس بیوہ کی ضرورت کے بارے میں جانتے تھے؟ آپ اس کبڑی عورت کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ کیا دونوں عورتوں نے حضرت عیسیٰ المسیح سے مدد کی درخواست کی؟ حضرت عیسیٰ المسیح کے یہ بڑے کام دیکھ کر لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ اور مجلس کے سردار نے لوگوں سے کیا کہا؟ ایک بیوہ کا بہترین نذرانہ۔ سامعین، کیا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راستی سے چلتے ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ المسیح جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے؟
آئیے اب سنتے ہیں انجیل شریف میں سے تلاوت، غور سے سنیے گا۔ پھر وہ ہیکل کے خزانے کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بتھیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے۔ اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 دمڑیاں یعنی ایک دھیلا ڈالا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہیکل کے خزانے میں ڈال رہے ہیں، اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ سبھوں نے اپنے مال کی بہتات سے ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کا تھا یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی۔ سامعین، اب وقت ہوتا ہے آج کی کہانی کا، تو آئیے انجیل شریف میں سے سچی کہانی سنتے ہیں۔ عنوان ہے ایک بیوہ کا بہترین نذرانہ۔ ایک بیوہ کا بہترین نذرانہ۔ سامعین، ایک دن حضرت عیسیٰ المسیح ہیکل یعنی عبادت خانے کے خزانے کے سامنے بیٹھے اس بات کی تعلیم دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے دل کو جانتے ہیں کہ وہ عاجزی اور انکساری کی زندگی گزارتا ہے کہ نہیں۔ بہت سے مذہبی رہنما وہاں پر موجود تھے جو زندگی میں اپنی حیثیت اور مرتبے پر فخر کرتے تھے اور دوسروں کے سامنے بڑا بننا پسند کرتے تھے۔ وہ عبادت کے وقت عبادت خانے میں سب سے اگلی نشستوں پر بیٹھتے اور دعا کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی شان دیکھ کر ان کی تعریف کریں۔ دراصل وہ بیواؤں کا حق سلب کرنے والے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ المسیح ہیکل یعنی عبادت خانے کے خزانے کے سامنے بیٹھے تعلیم دے رہے تھے، ان کے حواری بھی وہاں موجود تھے۔ وہاں چندے کا صندوق رکھا ہوا تھا جس میں لوگ چندہ ڈال رہے تھے۔ آپ لوگوں کو نماز کے لیے آتے اور چندے کے صندوق میں ہدیہ ڈالتے دیکھ رہے تھے۔ بہت سے امیر لوگ بہت سا روپیہ اس صندوق میں ڈال رہے تھے تاکہ لوگ ان کی عمارت کے قصیدے پڑھیں۔ اتنے میں ایک غریب بیوہ ہیکل میں آئی۔ وہ چپکے سے ہدیے کے اس صندوق کی طرف گئی اور 2 دمڑیاں اس میں ڈال دیں اور نماز پڑھنے کے لیے عبادت خانے کے اندر چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے اپنے حواریوں کو اپنے نزدیک بلایا اور فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جتنے ہیکل کے خزانے میں چندہ ڈال رہے تھے، اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ سبھوں نے اپنی مال کی بہتات میں سے ڈالا، مگر اس عورت نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کے پاس تھا یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی۔ پھر ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ المسیح ان لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے جنہیں اپنی سچائی پر مکمل اعتماد تھا اور دوسروں کو حقیر جانتے تھے۔ آپ نے انہیں ایک تمثیل سنائی، آپ بھی سنیے۔ 2 آدمی ہیکل یعنی عبادت خانے میں عبادت کرنے کے لیے گئے۔ ان میں سے ایک
بہت مذہبی آدمی تھا اور دوسرا محصول لینے والا، جسے بہت قصوروار سمجھا جاتا تھا۔ دیندار آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اپنے بارے میں دعا کی، اے پروردگار، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں بہت سارے دوسرے آدمیوں کی طرح نہیں ہوں، جو ڈاکو ہیں، بدکار ہیں، حرام کار ہیں اور یہاں تک کہ اس محصول لینے والے کی طرح بھی نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتا ہوں اور اپنی کمائی کا 10واں حصہ یعنی چندہ بھی دیتا ہوں۔ مگر محصول لینے والا جو ذرا فاصلے پر کھڑا تھا، اس نے یہاں تک کہ آسمان کی طرف بھی نہ دیکھا اور چھاتی پیٹنا اور چلانا شروع کر دیا، اے اللہ تعالیٰ، اے پروردگار، مجھ گنہگار پر رحم فرمائیں۔ تب حضرت عیسیٰ المسیح نے فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دیندار آدمی کی نسبت یہ جو محصول لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سے انصاف لے کر واپس اپنے گھر گیا، اس لیے کہ اس کے دل میں سچائی تھی۔ جو مغرور ہے وہ عاجز بنایا جائے گا، اور جو عاجز ہے اس کا رتبہ بلند کیا جائے گا۔ انجیل شریف کی سچی باتیں آپ سن رہے تھے۔ اب گفتگو کا وقت ہوتا ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدقے دل ہونے کے بارے میں غور کریں۔ کیا وہ جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ المسیح نے بیوہ کے ہدیے کے متعلق کیا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ المسیح نے کیا فرمایا کہ کس آدمی کی فریاد اللہ تعالیٰ کے حضور سنی گئی؟ حضرت عیسیٰ المسیح نے کیا فرمایا کہ مغروروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسا سلوک کریں گے اور عاجزوں کے ساتھ کیسا؟ حضرت عیسیٰ المسیح کے خاندان میں ایمان کی کمی۔ سامعین، آپ حضرت عیسیٰ المسیح کے بارے میں کیا ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ ان الفاظ کے بارے میں شک کرتے ہیں یا ان پر یقین رکھتے ہیں جو آپ نے فرمائے؟ کیا آپ اس واقعہ کے مطابق حضرت عیسیٰ المسیح کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ اب وقت ہوتا ہے تلاوت کا۔ آئیے انجیل شریف میں سے تلاوت سنتے ہیں۔ وہ گھر میں آیا اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے۔ جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو اسے پکڑنے کو نکلے، کیونکہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے۔ اور فقیہ جو یروشلم سے آئے تھے یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ باز بول ہے، اور یہ بھی کہ وہ بدھروؤں کے سردار کی مدد سے بدھروؤں کو نکالتا ہے۔ پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی آئے اور باہر کھڑے ہو کر اسے بلوا بھیجا، اور بھیڑ اس کے آس پاس بیٹھی تھی، اور انہوں نے اس سے کہا، دیکھ،
تیری ماں اور تیرے بھائی باہر تجھے پوچھتے ہیں۔ تلاوت انجیل پاک آپ سن رہے تھے۔ اب پیش ہے آج کی سچی کہانی، حضرت عیسیٰ المسیح کے خاندان میں ایمان کی کمی۔ حضرت عیسیٰ المسیح کے خاندان میں ایمان کی کمی۔ سامعین، جب حضرت عیسیٰ المسیح نے لوگوں میں اپنی خدمت کا آغاز فرمایا تو آپ اپنے آبائی گاؤں واپس تشریف لے گئے۔ آپ نے ہیکل یعنی عبادت گاہ میں تبلیغ شروع کی۔ بہت سے لوگ آپ کو پہچان کر یوں کہنے لگے، کیا یہ بڑھئی یعنی ترکھان کے بیٹے نہیں؟ کیونکہ آپ کے جسمانی والد محترم حضرت یوسف ایک بڑھئی تھے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے، کیا یہ حضرت بی بی مریم کے بیٹے اور حضرت یعقوب، حضرت یہودا، حضرت یوسف اور حضرت شمعون کے بڑے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ان کی بہنیں ہمارے گھروں میں نہیں ہیں؟ جو بھی حضرت عیسیٰ المسیح کا کلام سنتا حیران رہ جاتا اور پوچھتا، یہ حکمت آپ کے پاس کہاں سے آئی اور آپ کس طرح یہ معجزات دکھاتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ المسیح نے ان سے فرمایا، نبی اپنے شہر میں اور اپنے رشتہ داروں اور گھر میں عزت نہیں پاتا۔ ایک دن جب آپ ایک گھر میں داخل ہوئے، ایک بڑی بھیڑ وہاں جمع ہو گئی۔ آپ کے حواری کھانا بھی نہ کھا سکے۔ جب آپ کے عزیزوں نے یہ سنا تو آپ کو پکڑنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ یعنی حضرت عیسیٰ المسیح بے خود ہیں۔ کچھ مذہبی رہنماؤں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ نعوذ باللہ بالزبول یعنی بدروحوں کا سردار ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ المسیح کی والدہ محترمہ بی بی مریم اور بھائی وہاں پہنچے اور باہر ہی کھڑے ہو کر آپ کو بلوا بھیجا۔ بھیڑ آپ کے آس پاس جمع تھی۔ ایک شخص نے آ کر آپ کو بتایا، آپ کی والدہ محترمہ بی بی مریم اور بھائی باہر آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے پوچھا، میری ماں اور میرے بھائی کون ہیں؟ پھر آپ نے ان پر جو آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے نظر کی اور فرمایا، میری ماں اور بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی، میری بہن اور میری ماں ہے۔ پھر ایک دفعہ یہودیوں کی عید خیام یعنی خیموں میں بسنے والوں کی عید کے موقع پر حضرت عیسیٰ المسیح کے دشمن آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ آپ یروشلم سے باہر ٹھہرے رہے۔ آپ کے بھائیوں نے آپ سے کہا، آپ کو یروشلم شہر میں جانا چاہیے تاکہ جو معجزات آپ دکھاتے ہیں آپ کے حواری بھی وہ دیکھ سکیں۔ کوئی شخص جو عوام میں مقبول ہونا چاہتا ہے چھپ کر ایسے کام نہیں کرتا۔ آپ جب یہ معجزات دکھاتے ہیں تو جائیں اور اپنے کام دنیا کو دکھائیں، اس لیے
کہ حضرت عیسیٰ المسیح کے اپنے بھائی بھی اس وقت آپ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ المسیح اپنے آبائی گاؤں میں کوئی بھی معجزہ نہ دکھا سکے، سوائے اس کے کہ اپنا ہاتھ چند بیمار لوگوں پر رکھا اور انہیں شفا دی، کیونکہ وہاں ایمان کی کمی تھی۔ انجیل شریف میں سے سچی کہانی حضرت عیسیٰ المسیح کے خاندان میں ایمان کی کمی آپ سن رہے تھے۔ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اب تھوڑی گفتگو ہو جائے۔ سامعین، آپ حضرت عیسیٰ المسیح کے بارے میں کیا ایمان رکھتے ہیں؟ ایک ماں اپنے بچوں کے بارے میں کیا کچھ جانتی ہے؟ حضرت عیسیٰ المسیح نے کیا فرمایا کہ آپ کا خاندان کون ہے؟ سامعین، آئندہ کسی کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ المسیح کی والدہ محترمہ اور بھائی بھی بعد میں ان پر ایمان لے آئے۔